مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو شہنشاہ ہو جاؤ، وزیر ہو جاؤ، سفیر ہو جاؤ، امیر ہو جاؤ، رئیس ہو جاؤ، بہت بڑے عالم بن جاؤ، فاضل بن جاؤ، مدرس بن جاؤ، معلم بن جاؤ، متعلم بن جاؤ، حکیم بن جاؤ، طبیب بن جاؤ، تاجر بن جاؤ، آجر بن جاؤ، کوئی افسر بن جاؤ، قانون دان بن جاؤ، کچھ بھی ہو جائے تو یہ سمجھو کہ میرا ہوں دل مطمئن ہو جائے گا. نہیں، یہ تمام پیشے جسم دی پرورش واسطے نے اور دل دی زندگی واسطے صرف بے ذکر اللہ ہے. اللہ کا ذکر کرو. باقی دے جتنے پیشے بھی اختیار کرو گے وہ جسم دی زندگی ہے، وابستہ ہے. کماؤ، کھاؤ، پالو، لیکن اگر دل مردہ نہیں کرنا، زندہ نہیں کھڑا ہے تو دولت نال زندہ نہیں رہے گا، بہترین لباس نال زندہ نہیں رہے گا، حسن نال زندہ نہیں رہے گا، یہ بہت سارے بجلی دے بلب رات روشن کرنے نال زندہ نہیں رہے گا، یہ موجہ اور فوجوں کے اندر بھی زندہ نہیں رہے گا. اس نے زندہ رہنا ہے اور ایسا زندہ رہنا ہے کہ جسم مر جائے تو پھر بھی زندہ رہے. وہ زندگی کا ایک ہی نسخہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تسی اللہ کا ذکر کریں، بڑا دل مطمئن ہو جائے گا. اور اس تو بغیر اطمینان کی کوئی صورت نہیں. جسم اور روح دی تربیت اور پرورش حیات و زندگی دے پروگرام دی روشنی اللہ رب العزت دے فرمان دی تعمیل بھی سمجھ آؤندی ہے. اگر ایک آدمی جنہوں اللہ نے چلنے واسطے پیر عطا کیتے وہ اپنے پیر صحیح چلانے واسطے استعمال نہیں کرتا، 1 سال وہ اگر اسی طرح فرش تے بیٹھے ہی رہے سال تو بعد اس کی لتاں بیکار ہو جائیں گی. خون متحرک رہنے کی بجائے منجمد ہو جائے گا، لا علاج ہو جائے گا. حالانکہ پہلے تندرست سی، لیکن اس نے پیر کیونکہ بڑے سی ماش چلنے واسطے اس نے کام نہیں لیا، بیکار ہو گئے. ہاتھ حرکت واسطے، چیز پکڑنے واسطے، ہلانے جلانے واسطے اگر ایک آدمی دے ہاتھ اس طرح بند دیتے جان، سال 2 سال سے صورت چ رہے اس دے ہاتھ اپنی قوت کھو بیٹھ گئے اور وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے. وہ دی انگلیاں اور بازوؤں دا تعلق آپس میں معطل ہو کے رہ جائے گا. اسی طرح اللہ نے اکھاں دیکھن واسطے دتی ہیں. اگر ایک آدمی 2 سال اکھاں اس طرح بند رکھے یا نہ پٹی بند دیتی جائے تو اس کی بینائی مفلوج ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی. مقصد یہ ہے کہ سارے اعضاء جڑے خالق کے کائنات نے جس جس کام واسطے عطا فرمائے، کان سننے واسطے، آنکھ دیکھن واسطے، ہاتھ پکڑن واسطے، پیر چلنے واسطے، کمر جسم نو کنٹرول کرنے واسطے اور سیدھی رکھنے واسطے اگے تشریف لے آؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جناب حافظ محمد امین صاحب، علماء اہل سنت. کمر جسم کے دونوں حصوں کے درمیان کنٹرولر دی حیثیت ہے. ہاتھ پکڑنے واسطے، آنکھ دیکھنے واسطے، کان سننے واسطے. اگر انہاں آزاد کو کام نہ لیا جائے اے اعضاء اپنی انرجی، اپنی قوت متحرکہ، اپنے افعال
اور جڑے بجا لیونے واسطے اللہ تعالی نے سانو آزاد عطا فرمائے اے اپنی وہ قوت کھو بیٹھ دے مثال دین دا مقصد ہے سی کہ اگر کسی عضو دے کولو کام نہ لیا جائے او تے جمود طاری ہو جائے تو مردہ ہو جاندا ہے بے بس ہو جاندا ہے جامد ہو جاندا ہے وہ قوت حیات دی رمق تک نظر نہیں آؤندی اسی طرح دل کا معاملہ ہے دل نہ روٹی کھانے واسطے نہ پانی پین واسطے اور نہ دل ہے چلنے واسطے نہ دل ہے پھرنے واسطے دل دے متعلق تے صاف قرآن مجید نے فرمایا بے ذکر اللہ ہے یہ اللہ دے ذکر واسطے ہے اگر اس تے کلو کو گناہگار آدمی 30 سال 35 سال 40 سال کام نہیں لیندہ اور اس نو اپنے اصلی مقصد دی بجائے دائیں بائیں پھرائی رکھتا ہے تو جس طرح باقی دے عذاب معطل ہو کے مفلوج ہو جاندے اسی طرح پھر آدمی دا دل بھی مردہ ہو جاندہ ہے اور جب وہ مردہ ہو جائے پھر اس دل دے اندر بڑی رمق سی طلب سی روشنی سی حق دی تلاش دی اللہ تبارک و تعالی دی رضا دی جستجو دی اتباع رسول دی تحقاق کے حق کے باطل دی ختم ہو جاندی ہے پھر وہ دن بدن اس طرف لگ جاندہ ہے کہ یارا کوئی اے مولوی فضول کہندے اے شراب پین نل کی ہو جاندہ ہے فلانے کم نل کی ہو جاندہ ہے فلاں غلطی نل کی ہو جاندہ ہے فلاں کم نل کی ہو جاندہ ہے اصل میں جو دے بس دی بات نہیں رہندی وہ دا دل چونکہ مفلوج ہو چکا ہے عرصہ دراز ذکر الہی تو محروم رہ کے وہ سیاہ ہو چکا ہے وہ جس واسطے پیدا کیتا گیا سی وہ عزائم ہی سرے تو وہ ناکام بنا دیتے گئے اور وہ مقصد تخلیق قلب بھی سے تو فوت ہو چکا ہے اس واسطے وہ آدمی پاگلہ دی طرح پھر بڑ مارتا رہتا ہے کدے دائیں پھرتا ہے کدے بائیں پھرتا ہے کدے یمین پھرتا ہے کدے یسار پھرتا ہے کدے رات نو کدے دن نو او دا قلب تے فکر آوارہ گرد ہو جاندہ ہے اور اگر وہ دل دے کرو اللہ دی ذکر تے یاد دا کام لوے تے پھر وہ غلام بھی ہوئے تے بشکل بلال چمک کے نظر ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سارے بدن دے اتے کنٹرول ہے دل دا دل دی اصلاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک اندر فرمایا لا فی الجسد مدغتن اذا صلح صلح الجسد کلہ خبردار توڑے بدن دے اندر ایک ٹکڑا ہے جدا نام ہے دل اے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب دی تفسیر رسول کریم نے اپنی زبان فیض اپنی زبان حق دے نال حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بیان فرمائی فرمایا لا فی الجسد مدغتن خبردار قرآن مجید چلایا اللہ بذکر اللہ ہے حضور نے فرمایا اللہ فی الجسد فرمایا خبردار تواڈے جسم دے اندر ایک ٹکڑا ہے اگر وہ دی اصلاح ہو گئی تو سارا جسم تھوڑا صحیح راستے تے چلنے والا جسم ہوگے گا اور اگر اس ٹکڑے دی تسی اصلاح نہ کر سکے تو تھوڑا سارا جسم برباد ہو جائے گا تھوڑے سارے جسم دا کنٹرول بحیثیت مسلم بحیثیت مومن بحیثیت مرید بحیثیت متبع تباہ و برباد ہو جائے گا تسی اس ٹکڑے نو درست رکھنے کی کوشش کرو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین آپ نے فرمایا اس ٹکڑے دا نام ہے الا وہی القلب فرمایا خبردار وہ دل ہے دل اپنا درست کرو اس واسطے کہ اگر کسی آدمی روٹی کھان تے طبیعت نہیں تو عرف عام وچ لوگ کہتے ہیں آؤ کھانا کھا لئیے وہ کہتا ہے میرا دل نہیں حالانکہ دل نہ روٹی نہیں کھانی روٹی ہاتھ نال پکڑنی ہے منہ پا دینی ہے پیٹ چ چلی جانی ہے لیکن دل اگر نہ ہوئے تو نہ ہاتھ نو حرکت چون دیندا ہے نہ منہ نو حرکت چون دیندا ہے کیونکہ دل جسم دا بادشاہ ہے اور آدمی کنٹرولر دی نہ لیندا ہے کہ میرا دل نہیں حالانکہ روٹی وچ بظاہر دل دا کوئی کردار نہیں توڑنی ہاتھ نے پکڑنی منہ نے جانی پیٹ وچ لیکن بندہ یہ کہندا میرا دل نہیں ثابت ہوندا ہے کہ دل نہ ہوئے تے سارے اعضاء اپنی جگہ تے جامد تے ساکن رہندے کوئی عضو بدن دا حرکت نہیں کرتا اس سے واسطے رسول کریم نے فرمایا اے تیرے بدن دا کنٹرولر ہے کفر ول لے جائے تے لے جائے گا دلالت ول لے جائے گا تے لے جائے گا اور تو بدی ول لے جائے گا تے لے جائے گا اس واسطے انہوں صاف کر انہوں جس واسطے پیدا کیتا گیا سی اس مقام اتے رہن دے اور جتنی اس کی صفائی کی کوشش کرے گا اتنا تیرا بدن بذات خود صاف ہوتا چلا جائے گا 5 وقت وضو کرے ہاتھ تے پانی پائے تے بالکل پاک ہون گے منہ دھو لے تے صاف ہوئے گا پیر دھو لے تے پاک ہو جائے گا وضو کر کے نماز پڑھ لے لیکن نماز تو بعد نکل دے ہی اگر تیرا دل پاک نہیں
دل صاف نہیں الا وہی القلب تے نماز تو بعد پھر تو کسے گناہ ول چلا جائے گا، پھر تو کسے بدی ول چلا جائے گا، پھر تو کسے بری محفل ول چلا جائے گا، پھر تو برے دوستوں ول چلا جائے گا۔ لیکن اگر تیرا دل درست ہو گیا تے فرمایا پھر ہاتھ تے پیر اے تے سب دماغ اے تیرے دل دے مرید نے، اگر دل ٹھیک ہو گیا تے تیرے پیر چل کے بدی ول نہیں جا سکتے، ہاتھ بدی ول نہیں جا سکتے، نظر بے حیائی ول نہیں جا سکتی، پیر پھر تیرے پب ول نہیں جا سکتے، اور پھر تیرے ہاتھ قلب دے کسے بوتل تے کسے گلاس ول نہیں جا سکتے۔ اس وقت ہے کہ قلب درست ہو جائے گا، اے شہنشاہ جسم ہے، اینو ٹھیک کر، اے دا ٹھیک ہو جانا ولایت ہے اور اے دا غلط ہو جانا دلالت ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے دل دی صفائی دے متعلق قرآن مجید کے اندر واضح ارشادات فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کلام مقدس کے اندر اس سے آیت کریمہ دی وضاحت اس طرح فرمائی، جیسا کہ میں مختصر وقت کے اندر تھوڑے سامنے آیات اور روایات نو ملا کے حقیقت قلب، صفائی قلب اور مقام ولایت کی طرف نشان دہی کرنے والا ہاں۔ اے دل ہی وہ دل ہے جس کی اصلاح کے مختلف طریقے بزرگان دین نے لکھے ہیں کہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ صحبت بد وچ مت بیٹھو۔ اگر تسی جانتے ہو کہ فلاں آدمی کے اندر فلاں شرعی غلطی ہے، مثلا ایک آدمی کا عقیدہ خراب ہے، اگر وہ دے کول بیٹھو گے تو تمہیں متاثر کرے گا، وہ دی مجلس میں مت بیٹھو۔ اگر کسی آدمی کا عمل خراب ہے، وہ دے کول مت بیٹھو، وہ عملی طور پہ تمہیں قائل کرے گا وہ بڑے بڑے صوفی دیکھ کے چھوڑ یار آج بڑی عمر پئی ہے، وہ آہستہ 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 بربادی کی طرف لے جائے۔ اس سے بات تیار سے رومی رحمت اللہ علیہ نے اور بہت سارے بزرگان دین نے فرمایا تا توانی دور شو اغیار بد، فرماتے ہیں تیرے کو جدوں تک ہو سکتا ہے برے بندے دی محفل تو بچ جائے۔ اے نہ سمجھی کہ ایک وطن دے ایک ضلع دے ایک علاقے دے رہن والے ہیں دوستاں سنگیاں او دی بدی او دے نال میری نیکی میرے نال، فرمایا نہیں، نیکی روح دی خوراک کے، بدی جسم دی خوراک کے، اور جسم دے نال شیطان دا تعاون ہوندا ہے۔ اس وقت بدکار دے غالب آ جان دا زیادہ امکان ہے کیونکہ تو قلبی طور تے مقام ولایت تے نہیں پہنچیا، اجے زیر تربیت ہے۔ اس وقت تینوں پہلا حکم تے اولیاء دا ہے کہ تا توانی دور شو از یار بد، فرماتے ہیں یار بد بد تر بود از مار بد، برا یار سب نالوں بھی زیادہ برا، برا یار سب نالوں بھی زیادہ برا ہے، عقیدے دی خرابی والا ہے یا عمل دی خرابی والا ہے، وہ سب نالوں بھی زیادہ برا ہے۔ اس واسطے کہ فرماتے ہیں مارے بد تنہا ہمی پر جان زنت، سب جتنا بھی برا آیا وہ اگر ڈنگ مارے گا تو صرف جان لے گا، لیکن یار بد پر جانو بر ایمان زنت، فرماتے ہیں یار برے دے کول بیٹھو وہ تیری جان بھی لے جائے گا ایمان بھی لے جائے گا۔ قرآن مجید نے پہلو اس کے متعلق فرمایا فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالی دے فرمان دی روشنی وچ ہی فارسی اشعار توڑے سامنے پیش کیتے ہیں۔ تربیت انسانی اور صفائی قلب کے طریقے کار بزرگان دین نے جڑے بیان فرمانے دے چ بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے اللہ رب العزت جل مجدہ نو کوئی آدمی کسی وجہ تو پسند آ گیا، پسند آنے کا طریقے کار کی ہے کہ اس بندے دے اندر 50 غلطیاں 60 غلطیاں، لیکن وہ دی طبیعت کے اندر کوئی 40 30 25% پہلو 40 50 60% تے وہ برائیاں دا پہلو رکھتا ہے، اور باقی وہ تھوڑا بہتا پہلو نیکیاں دا بھی وہ دا روشن ہے، اور نیکی دا پہلو اس قسم دا ہے کہ یا تو دا حقوق العباد نال تعلق ہے، اور ایسا تعلق ہے کہ رب العزت جل مجدہ نو تعلق بڑا پیارا لگتا ہے، مثلا وہ دے وچ ہے رحم کرنا، رشتہ داراں نال صلہ رحمی نال پیش آنا، مظلوم تے غریب تے رحم کرنا، ایسیاں اداواں اللہ تبارک و تعالی بڑی پسند نے، خالق کائنات کرم کر دیندا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ دے مقام ولایت کے سلسلے وچ بزرگان دین نے لکھیا ہے کہ حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ بھی کوئی ذاتی جستجو طبی طور تے پہلے فقر ول ولایت ول اور اللہ اللہ کرنے ول نہیں سی،
بادشاہ سی ملک کے بلخ بخارے دے بڑی وسیع و عریض سلطنت سی لیکن انہوں نے کوئی ایسا کام ہویا اللہ تبارک و تعالی کو ادا پسند آئی خالق کے کائنات نے چاہا کہ ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ جنتی بھی ہو جائے مقام بلند بھی اس میں مل جائے اور اس میں غیبی طور تے بغیر کسی تربیت مرشد دے اپنی طرف راغب کر لواں اور وہ طریقہ کار اس طرح نہ ہویا کہ حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ بہت لمبے چوڑے محل کے اندر سو رہے سی رات دا وقت سی پہرے دار سی نیچے سیکورٹی فورس اور دربار شہنشاہی دے دربار موجود سی لشکر موجود سی حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ محل دے اتے لیٹے ہوئے سی اچانک انہوں نے دیکھیا 4-5 آدمی محل دے وسیع و عریض لان چ پھر رہے اوپر والی منزل میں حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ جاگ آئی آپ نے آواز دی تھی تم کون ہو انہاں کیا سی اونٹ چرانے والے چروائے حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ ادھر کیوں آئے ہو وہ کہنے لگے اونٹ گم ہو گئے تلاش کردے آیا حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اونٹ دوسری منزل تے کدے نہیں آئے ایتھے اونٹ تلاش کرنے دا کوئی تک نہیں یہ تسی کس طرح یہ سلسلہ شروع کر دیتا ہے کہ میرے محل دی دوسری منزل تے تسی اونٹ تلاش کرنا آئے ہو انہوں نے جواب دیتا کہ اسی مختصر عرض کر کے چلے جانے لیکن تینوں یہ سمجھا دینا چاہنے کہ اگر دوسری منزل اتے اونٹ نہیں مل سکتے یہ جے ماحول چ رہ کے اللہ بھی نہیں مل سکتا سانو بھی یقین اونٹ نہیں ملیں گے لیکن تینوں بھی کچھ تبدیلی کرنی پائے گی حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ کے دل اتے انہوں کا آواز نقش ہو گیا اس تو بعد انہوں نے کچھ جستجو پیدا ہوئی کہ واقعی طور تے اللہ ایک ہے خالق و مالک ہے ہر بندے اتے موت ہونی شہنشاہ تو لگ کے غریب تک لے مر جانا ہے اور میں نے بھی اپنی موت کا کوئی سامان کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی یاد کرنی چاہیے اس تو بعد ایک دوسرا موقع پھر حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ نے ملیا حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ اپنے محل دے وچوں نکل کے کدھر سیر و سیاحت کر رہے سی اس واقعہ تو کئی دن بعد لونڈی میز اتے کھانا رکھنے واسطے گئی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مختلف کھانے مختلف قسموں دے سالن مختلف قسموں دے میٹھے فروٹ چن چن کے اس نے رکھ دیتے رکھن تو بعد اس نے بادشاہ دے پلنگ نو ذرا دبایا وہ بڑا نرم بڑا پولا بڑا حسین بڑا شاندار نظر اٹھا کے دیکھیا بادشاہ قریب تے نہیں بادشاہ قریب نہیں سی خیال آیا کہ تے بیٹھ کے میں بھی ذرا جھوٹا لیلا سی غریب ہاں انہاں پلگاں تے بیٹھن دا کدے موقع نہیں ملیا کیا لطف آوے گا شہنشاہ دے سپرنگاں والے پلنگ تے لیٹ کے وہ بیٹھی سی کہ بادشاہ نے آ کے بڑا ماریا کہنے لگا تیرے ناخن وچ میل کچیل تیرے منہ چو بو لباس تیرا غلیظ تو کون نہیں اس طرح میرے بستر کے اوپر بیٹھنے والی لیکن وہ روئی نہیں چپ رہی جس وقت بادشاہ مار کے تھک گیا اس نے بات رونا شروع کر دیتا بادشاہ نے پوچھا میں جدوں مار رہا سی ادو تیرا رونا حق بنتا سی میرے مارنے تو بعد جدوں میں چھوڑ دیتا ہے پھر تو کیوں روئیں گے یہ بھی ابراہیم دے دل تے ایک ٹھوکر لگائی گئی سی اس عورت نے کیا میں ان جناب دی وجہ تو رو رہی ہوں آپ اس وجہ تو نہیں رہی کہ ادو میں سزا اپنی غلطی دی سزا مینوں ملتی رہی ادو رونا میرا حق نہیں سی میں ہوں اس وجہ تو رو رہی ہوں کہ مینوں جناب دا خیال آوندا ہے بادشاہ کہنے لگا میرا کی خیال تین آوندا ہے وہ کہنے لگی میں سوچنی ہاں کہ 2 گھڑیاں میں بیٹھی تھے اتنی ہی آفت آئی اثر کی ہو سی اس دا جس نے ساری عمر لنگھائی ساری عمر تو اس محل تے بیٹھا ہے اس پلنگ تے بیٹھا ہے ایک کھانے کھانے ہیں اگر 2 منٹ بندے دی غفلت کرنے والی عورت دا حال ہوندا ہے تے رب تو غافل ہو کے اس پلنگ تے لیٹن والے دا جدوں بد ربک لشدید دا منظر آوے گا میں دیکھاں گی میں تیرا نمک کھانی ہوں تنخواہ لینی ہوں اس ویلے تیرا کی حال ہوگا بادشاہ نے روٹی بھول گئی
انہیں کسی مرشد دا حکم نہیں سی، کسی پیر دا حکم نہیں سی، کسی ولی دی تربیت نہیں سی، یہ اللہ دا اپنا غیبی بلاوا سی۔ اوہی لونڈی سی، نوکریانی سی، معمولی تنخواہ لیندی سی، او دے دل دے اندر کوئی رابعہ بصریہ والا دل نہیں سی، او دی زبان کوئی ترجمان حق ہوئے گی، یا کی تاثیر ہوئے گی، یا کی حکمت ہوئے گی، یا کیسی بات ہوئے گی، نہ اس نے کوئی آیت پڑھی، نہ اس نے کوئی روایت پڑھی، نہ اس نے کوئی تقریر جھاڑی، نہ اس نے کوئی لمبا چوڑا واقعہ بیان کیتا، لیکن حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ نے کھانا چھوڑ دیتا اور محل دی سیڑھی تے کھڑے ہو کے وزیر نو بلا کے کیا وزیرو، مشیرو، سفیرو، ایسے امام سلطنت سنبھال لو، ابراہیم ات جا رہے ہیں۔ انہاں کیا کدھر چلے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا در بدر می گرد میرو کو بکو، اور جستجو کن جستجو کن جستجو، میں دل دی صفائی دے سامان تلاش کرنے واتے دی نکل رہا، اور میں اس لائن تے جا رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دل دی صفائی جس طرح ہو گئی، اے جو کچھ ہن تک میں کرتا رہا بادشاہی وغیرہ، اے سب جسم دی جزا سی، اے سب جسم دے سلسلے سی، اے سب جناب اکڑ فکڑ سی، اور اے دو اقتدار، اے سب جسمانی طلب سی۔ ہن میں تزکیہ نفس واسطے، میں ہن دل دی پاکیزگی واسطے، میں ہن دل دی بلندی واسطے، ہن میں دل دی صفائی واسطے، روشن ضمیری واسطے، تربیت عز و انکساری واسطے، سیرت مصطفیٰ دے پہلو دے اتباع کرنے واسطے، اور میں تلاش حق واسطے سفر کرنے والا۔ ایک قرآن مجید نے فرمایا فلسفہ، حضور نے انہی تشریف فرمائی کہ بظاہر اور کتنی تقاریر بھی ہوندی ہیں، میرے سمیت کتنے گناہگار علماء کرام بھی تواڈے سامنے آؤندے، تسی بھی کس شوق نال تشریف لے آندے ہو، لیکن ثابت ہوندا ہے ساڈے تو لگ کے تواڈے تک کوئی دل دے مسئلے وچ کمزوری ضرور ہے، جس وجہ تو تاثیر چ کمزوری، تاثر چ کمزوری، سننے دے باوجود عمل چ کمزوری رہ جاندی ہے۔ اگر اسی اس نقطے وال توجہ کریے جڑا نقطہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا کہ اپنا دل صاف کرو، اور دل دی صفائی دا طریقہ یہ نہیں کہ تسی بہترین فروٹ کھاؤ یا اچھا گوشت کھاؤ یا تسی بڑی خوراک کھاؤ، فرمایا دل کدے کدے بالکل نہ کھان نال صاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دے کول آپ دی ہمشیرہ شہر ہرات تو ملک کے کابل تو چل کے آئی، اور اپنے بیٹے حضرت علی احمد صابر جنہاں دا دربار پروار پیران کلیت ہندوستان دے وچ ہے، انہاں چھوڑ کے گئی اور عرض کیتی ہے میرے بھائی فرید، عرض کیتی ہمشیرہ حکم فرماؤ، کہنے لگی میں ہو گئی بیوہ، ساڑھے گھر رزق دی کمی ہے، میں سوچیا میرا بھائی بادشاہ دا بادشاہ ہے، انہیں لنگر چل دن، میں اپنے بچے دی تربیت واسطے اپنی غربت تے پسماندگی مالی دے حالت دے پیش نظر تیرے کل بچہ چھوڑ چلیاں، تیرا ذرا خیال رکھیں۔ حضرت بابا فرید نے ہمشیرہ دی موجودگی وچی چابیاں دے کے علی احمد تو فرمایا چابیاں لے لے اور کھوائی جا۔ اے بات سن لی حضرت علی احمد نے، ہمشیرہ خوش ہو گئی کہ ہن خزانے دیا چابیاں میرے من چھلے بیٹے، میرے چاند جیسے بیٹے لوگ مل گئی ہیں، تو ہن تے لازمی گل ہے کہ تربیت دی کسی قسم دا کوئی کمی، خوراک دی کوئی کمی، زیبائش دی، آرائش دی، کسی قسم دی کوئی آسائش دی کمی رہنے دا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ آپ چلیاں گئیاں، ہرات چلیاں گئیاں۔ آج کل جتھے اے حریت پسند مجاہدین اور افغانی ببرک کربل فوجاں دی لڑائی ہو رہی ہے، اے ایران تے افغانستان دے درمیان چ حصہ ہے، وہ شہر دا نام ہرات ہے، وہ تو تشریف لے آئیں سی واپس چلیاں گئیاں۔ 12 سال گزر جانے تو بعد خیال آیا کہ ہن بچہ میرا تنو مند ہوئے گا، بڑا جوان ہوئے گا، بڑا حسین ہوئے گا، پیکرے حسن و جمال ہوئے گا، انہوں دی زلفوں میں چمک ہوئے گی، انہوں دے چہرے دے اندر چمک ہوئے گی، انہوں دے لب کھل چکے ہوں گے، انہوں دی چھاتی چوڑی ہو چکے گی، ان تو جوانوں نو پنجے چٹک کے رکھ دیتا ہوئے گا، انہوں دی ہمت اتباع حیدر کرار دے اندر اتنی بلند و بالا ہوئے گی کہ کوئی انہوں پچھاڑ نہ سکتا ہوئے گا۔ آپ اس جوانی، اس حسن نو، اس شجاعت نو اور اس
اس حضرت اپنے بچے دی متوقع تربیت نو دیکھنے واسطے آئیاں حجرے وچوں دیکھ کے آواز دیتی تے حیران رہ گئیاں بچے وچ جواب دین دی سخت تک نہیں سی بالکل اس طرح ہو چکا سی انگلی کی طرح ماں ڈر گئی اگر میں دوسری دفعہ بلایا علی احمد تے بچے نے بول کے کیا نا امی تے ممکن ہے جواب دین دے نال ہی مر جائے اس ڈر تو ماں بھائی دے کول گئی جا کے فرمایا فرید میں تے چھوڑ گئی سب بچہ تیرے کو تربیت واسطے لیکن وہ تے بالکل قریب المرگ ہے شاید قدرت مینوں او دا چہرہ دکھان واسطے لے آئی میں تے ڈر گئی ہاں اگر وہ مینوں بول کے جواب بھی دیتا تے میں مر جاندا کمزور ہو چکا سی اتنا اور میں بھی او دی فرقت و جدائی دی کھڑیاں سہ کے آئی سا میں بھی پہلی ملاقات تے مر جاندی آپ نے فرمایا میں تے چابیاں دتیاں سی تیرے سامنے پھر وہ کی کرتا رہے حضرت بابا فرید الدین نے اپنے صاحبزادے نے فرمایا جا کے لیے میں تو بلا کے لیا میری ہمشیرہ محترمہ معظمہ مکرمہ ولیہ فرمایا عاملہ عابدہ خاشعہ اور وہ اتنی میرے تے اس ویلے وہ ناراض ہے بلا میں پتہ کرا میرے بھانجے میرے بچے علی احمد دی حالت کیوں ہوئی ہے حضرت بابا فرید دے بیٹے نے جا کے زور دی آواز دیتی علی احمد جس ویلے حجرے وچ نظر ماری توجہ کر کے دیکھیا تے نور دی ایسی چھلک پئی کہ حضرت فرید دے بیٹے برداشت نہ کر سکے اور علی احمد دے حجرے دے اندر ہی انہاں دی جان نکل گئی حضرت بابا صاحب نوں پتہ لگا کہ میرا بیٹا بلان گیا سی او تابے ضبط نہیں لگ سکیا حجرے دے اندر خدا خبر کس قدر انوار نے کس قدر تجلیات نے کس قدر اتنے اللہ تبارک و تعالی دی رحمتاں برس رہی ہیں اور کی انقلاب پیدا کیتا ہے علی احمد نے آپ پھر خود ہمشیرہ نوں نال لے کے تشریف لے گئے جا کے کیفیت دیکھی چونکہ آپ ولیوں دے سردار سی آپ دی قوت ضبط و روحانیت بڑی انتہا درجے دی سی فرمایا علی احمد عرض کیتی لبیک میں حاضر ہاں آپ نے فرمایا میری ہمشیرہ نو میرے تے ناراض کر دیتا ہی او دا دل دکھا دیتا ہی میں تے چابیاں دین لگیا ہی تینوں کہہ دیتا سی کہ اے علی احمد جا کے تقسیم کر آپ فرما دے میں تینوں ایک کیا سی لیکن تو اب کی کر دیتا ہے فرمایا امی میری گواہ ہے اس نے میں فرمایا سی علی احمد جا کھلائی جا اس واسطے میں تہاڈے حکم دی تعمیل کرتا رہا اس نے میں کھائی جا نہیں کیا اس نے فرمایا سی کھلائی جا میں 12 سال تو کھلا رہا میں قسم رب العزت دی اپنا گزارا نمک تے پانی تے ہے میں اس تو زیادہ اور کوئی چیز آپ استعمال نہیں کیتی باقی ہر چیز میں کھلاندا ہی چلا جا رہا میں کھا کچھ نہیں سکیا حضرت بابا فرید نے اس وقت لے کے حضرت علی احمد نو اٹھا کے سینے نہ لگا کے آواز دیتی جا تینوں میں ولیوں دا سردار کر دیتا ہے جڑا تیری زیارت کرے گا کافر وہ بھی ایمان لے آوے گا تو حضرت علی احمد صابر کا دل خان نال صاف نہ ہویا بلکہ تربیت نال صاف ہویا اے ثابت ہوندا ہے کہ روٹی نال پانی نال بہترین غذا نال طلب دا کوئی تعلق نہیں سی یہ وجہ سی کہ حضرت باجی بستامی رحمت اللہ علیہ نے اس الواس لڑکی نو کیا سی کنجراں دی لڑکی کہ تو میرے نال نہیں جا سکتی اس واسطے کہ میں ہاں روٹی گرم اور گرم پانی وچ روٹی سٹ کے کھانے والا میں سمجھنا کہ گرم پانی وچ اینی کی روٹی سٹ لئی اور وہ پی لئی او دے نال وقت گزر گیا تاکہ عبادت واسطے کمر سیدھی رہ جائے اور تیرے کھانے دے بندوبست کر لگیا پہلے ناشتہ پھر عصرانہ زہرانہ عشائیہ میزاں دی ترتیب کھانے دی ترتیب دو گھنٹے لگ جاندے اس وقت تیرا میرا گزارا نہیں ہو سکے گا میں چاہنا ہاں کہ جتنا وقت خوراک دے بندوبست ضائع ہوندا ہے وہ 2-4-5 منٹ ضائع کر کے اس تو بعد زیادہ وقت ذکر واسطے بچا لیا جائے کیونکہ جسم دی خوراک نال کچھ حاصل نہیں ہونا اگر کچھ حاصل ہونا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا دل دی اصلاح نال ہونا ہے اس وقت دل دی خوراک ذکر ہے دل دی طہارت دا ذریعہ ذکر ہے اور دل دی قبولیت دا ذریعہ ذکر ہے دل دی روشنی دا ذریعہ ذکر ہے اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے ایسے ہی مقام تے فرمایا ان اللہ مع الصابرین کسی مقام تے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واذکروا لی ولا تکفرون تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کروں تہاڈا ذکر کی کرا گا کہ تسی میرا ذکر کرو گے تے میں ذاکرین نو یاد رکھ کے انہاں اُتے ذکر دے بدلے کرم کراں گا میں اس طرح تانوں یاد رکھاں گا تو ثابت ہویا
کہ قرآن مجید دی متعدد آیات دی روشنی ذکر نال ہی قلب دی صفائی دا تعلق ہے، اس تو بغیر دل دی صفائی دا اور کوئی ذریعہ ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ ذکر کرنے دے باوجود بھی ساڈے کئی غلطیاں رہندی ہیں۔ مثلا اسی ذکر کرتے رہنے ہاں لا الہ الا اللہ، بزرگ آ گئے، مرشد آ گئے، پیر آ گئے، گردناں جھکا لیاں، ذکر کر لیا، اور ذکر کرنا عبادت ہے۔ میرا مقصد ذکروں تے تنقید کرنا نہیں، لیکن اس باوجود وہ ذکر بھی ساڈے حلق تو اٹھتا ہی رہندا ہے، میرے تو لگ کے سامعین تک، اور دل دی کیفیت تو دے نال نہیں بدلدی۔ ثابت یہ ہوندا ہے کہ دل دے واسطے کچھ لوازمات نے، اور وہ لوازمات نے جڑے حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ دی سیرت تو پتہ لگدا ہے۔ آپ فرماندے نے میں دکان تو کھجوراں خریدیاں، میں جا رہا سی، راستے دے اندر میں دو آدمی ملے، نوری داڑیاں والے، چمک دے چہرے والے، حسین صورتاں والے، اور ایک دوسرے دے نال بلند آواز نال گفتگو کرتے آ رہے سی، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ایک دوسرے نے فرما رہا سی یارو ابراہیم بڑا ولی اللہ سی، لیکن آج وہ اپنے مقام تو گر گیا ہے۔ اور دوسرا پوچھنے لگا کس طرح؟ وہ کہنے لگا اس نے لئیاں کھجوراں روپے دیاں یا درہم دینار دیاں، اور وہ جس ویلے لفافے کو آ کے دکان تو ٹر پے تو وہ پیراں وچ اینیاں کھجوراں گریاں سی۔ او سمجھ گیا میرے لفافے چو گریاں، اس نے وہ چک کے وچ رکھ کے کھا لیاں، حالانکہ وہ دکاندار دیاں سی تے رب نو صاف دل دے اوتے چھوٹا جہا داغ بھی پسند نہیں لگدا۔ اس واسطے حضرت ابراہیم اپنے مقام تو گر گئے۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ فرماندے اے بھی کریم دا کرم سی تے خالق دا شرم سی کہ پھر بھی اس مینوں کسی طرح آگاہ کر دیتا۔ میں اسی وقت ان کی گل سن کے واپس ہو گیا، اور جا کے میں دکاندار نو کھجورا پھر خرید کے وہ جو واپس اور کھجورا کر کے معذرت کی تھی، معافی لئی تو واپس آیا۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ فرماندے پھر میں گھر ول جا رہا سی تے راستے میں دو حسین قسم دے اسی قسم دے آدمی ملے۔ ایک کہہ رہا سی یارا ابراہیم دا بڑا مقام ہے، وہ کہنے لگا وہ مقام پہ گر گیا سی، وہ کہنے لگا نہیں، اس نے حقوق العباد بندے دا حق واپس کر دیتا ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیتا ہے، اور پھر اس کو درجہ عطا کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے انہوں کو پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا سی اصل چ فرشتے ہاں، لیکن تیرا دل دی صفائی رب نو اتنی پسند سی کہ تھوڑا جہا داغ بھی ہوئے تے رب تبارک و تعالی پسند نہیں آیا۔ اس نے سانو بندیاں دی شکل چ بھیج کے تینوں یاد دہانی کرا دیتی ہے کہ ولی او ہوندا ہے جدے دل تے جوانی دی کھجور دی میل بھی نہ رہ جائے۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ دی اس سیرت تو سانو پتہ لگتا ہے کہ ذکر جڑا ساڈے تے اثر نہیں کردا، اسی ساری ساری رات الا اللہ الا اللہ الا اللہ، کدے کدے یہ لگتا ہے جو پوری عبارت مسل سر تے چک لیا ہے، لیکن جہاں تک دل تے جان دا تعلق ہے او دی واردات ساڈے دل تے نہیں ہوندیاں۔ ثابت ہوندا ہے کہ جملہ لوازمات اسی پورے نہیں کردے۔ مثلا تھوڑا جہا کھجوراں غلطی نال ولی اللہ نے چک لئیاں سمجھ کے کہ میریاں، تو انہوں دے درجات اور انہوں دے وہ جو حجابات دا منکشف ہونے دی منزل سی وہ بند ہو گئی، تے جتھے اسی سارے دے سارے ہی حرام کھاندے رہنے ہیں، مال غیر دا کھاندے رہنے ہیں۔ حرام صرف یہ نہیں کہ شراب حرام ہے یا سور حرام ہے، اگر کسی دا آدمی نے 10 پاؤنڈ چوری کر لے تو وہ بھی اسی طرح دے حرام نے، جوتا چک کے لے آیا کوئی تو وہ بھی اسی طرح حرام ہے، اگر کپڑا چک کے کسی دا استعمال کر لے تو وہ بھی حرام ہے، حقوق دے معاملے اگر کسی کو ناجائزی کر لی تو وہ بھی حرام ہے، اگر فراڈ نال دولت حاصل کر لی تو وہ بھی حرام ہے، اور وہ ایسے طریقے نال اگر دوسرے انسانوں تک پہنچتی چلی گئی تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ نمازاں پڑھتے رہے ہیں لیکن دل دی جڑی صفائی سی اس خوراک غلط کی وجہ تو الی تے زنگ دی طرح دل اتے لگتی رہی ہے، طلب بھی بڑھتی چلی گئی ہے، اور لیکن وہ دے نال نال صفائی بھی نہیں ہو سکی۔ صفائی دے لوازمات بھی تو سی، ایک ذکر بھی، دوسرا یحل لکم الطیبات ویحرم علیکم الخبائث۔ ذرا بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا قرآن مجید کے اندر تخلیق انسانیت اور تربیت انسانیت کے عنوانات تفصیلات جڑے بیان فرمائے انہوں نے روشن ایک پہلو اوامر کا ہے، ایک نوائی کا ہے، ایک ہے حکم عمل کرنے کا، دوسرا ہے پرہیز کرنے کا۔ آج بھی اگر کسی حکیم کو جاؤ
وہ تو لازمن نے کہے گا کہ دوائی استعمال کرو، لیکن تسی شکر چھوڑ دیو، چائے میٹھا پانا چھوڑ دیو، تسی فروٹ میٹھا چھوڑ دیو، تسی چاول چھوڑ دیو، فلاں چیز چھوڑ دیو۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے فرمایا اللہ بے ذکر اللہ ہے، ذکر میرا کریا کرو، اے تہاڈا دل مطمئن کرے گا۔ لیکن او دے نال نال اے نماز تے روزہ تے حج زکات اے اور ذکر میرا اے کریا کرو، اور اے باقی دیاں حرام چیزاں جڑیاں انہاں تو حرام خوراک تو منہیات تو نفرت کریا کرو، بچیا کرو۔ انہاں تمام کو چیزوں دے وچوں گزرو گے تے پھر تہاڈا دل روشن ہوے گا۔ اور اگر لا الہ الا اللہ بھی جاری رکھی، خوراک حرام بھی جاری رکھی، نماز بھی جاری رکھی، تو ثابت ہویا کسی نسخے تے پورا عمل نہیں کیتا، جس وجہ تو اسی پوری طرح صفائی قلب کا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین انہاں دا ذکر محفل اندر کیتا جاندا ہے، اور جڑے لوگ اللہ رب العزت جل وجہہ وعظم شانہ وتم برہانہ راضی کر دے، خالق کائنات نے جنہوں بعض مقام دے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرما کے انہوں نے ذکر فرمایا ہے۔ انہوں نے زندگی دا ماحصل صرف ایسی وہ اپنی پوری زندگی انہاں تین چیزوں کے اندر پابند کر دیں، اوامر دی تعمیل، نواہی تو نفرت، اور ذکر دی کثرت۔ عقل حلال اور صدق مقال یہی وہ چیزاں سی جنہاں دے تحت انہوں نے وہ بھی اسی طرح ذکر کرتے سی، لیکن انہوں کا ذکر قبول ہوتا سی۔ اسی ذکر کرنے ہیں، سارا ذکر قبول نہیں ہے۔ ذکر ایک ہی ہے، مذکور بھی ایک ہے، قرآن مجید بھی ایک ہے، ثابت ہوتا ہے ذکر کرنے والے بچ اختلاف ہے۔ اسی اپنے آپ کو اہل نہیں ثابت کر سکتے۔ اولیاء کرام جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اولاد وچوں یا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات دے غلاماں وچوں جنہاں دے واقعات کرامات دی صورت اندر اس طرح مشہور نے، موجود نے، کہ حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیر ربانی جنہوں کیا جاتا ہے، پاکستان کے اندر بہت بڑی خانقاہ ہے شرک پور شریف، آپ کے متعلق کے واقعہ مشہور ہے کہ حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کول ایک عورت آئی، عرض کی تھی میرا بچہ بولا ہے ڈوڑا سندا نہیں۔ آپ نے فرمایا کتنا بولا ہے، کہنے لگی جناب کان تے منہ رکھ کے زور دی آواز دئیے پتہ ہی نہیں لگتا۔ میاں صاحب نے فرمایا تھا نا کی عرض کی تھی تھا نا غلام محمد، میاں صاحب نے فرمایا غلام محمد بولا نہیں ہو سکتا، محمد کا غلام بولا نہیں ہو سکتا۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بی بی تیرے شک کے، وہ کہنے لگی نہیں جناب بالکل سنتا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا لے جا ان کسی دور تک لے جا، وہ لے گئی۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ نے زور دی آواز دی، او غلام محمد، شیر محمد بلا رہے۔ آواز دین دی دیر سی کہ لڑکا دوڑ کے وہ ماں کہنے لگی حضرت جی اگے تو سنتا ہی نہیں سی، تے بچہ ماں دے کپڑے پھڑ کے کہنے لگا اماں سنان والا ملے ہی کوئی نہیں، کوئی سنان والا مل جاتا تے اگے بھی میں سن لینا سی۔ وہی آواز سی جڑی ماں دیندی سی، باپ بھی بلاندا سی، محلے دار بھی بلاندے سی، وہی آواز تھی جڑی میاں صاحب نے دیتی۔ لیکن اس آواز کے اندر تاثیر الہی موجود سی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان کا دل مطمئن سی، انوار و تجلیات کی بارش ہوندی سی۔ جدو انہاں دے منہ چوں نکل گیا سی کہ محمد دے غلام بولے تے ڈورے نہیں ہو سکتے، تے رب تبارک و تعالی نے اس فلسفے دی روشنی تو اس بچے دی مرض بلان تو پہلے دور کر دتی۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت بندہ اللہ نو راضی کردا ہے تو وہ بندے دی زبان بھی بڑھ جاندا ہے، وہ بندے دی آنکھ بھی بڑھ جاندا ہے، وہ بندے دے پیر بھی بڑھ جاندا ہے، وہ بندے دے ہاتھ بھی بڑھ جاندا ہے۔ اللہ کوئی چیز بڑھن تو بھی پاک ہے، اللہ ذات ہے، قدیم ہے، وہ بندہ کچھ بھی نہیں۔ مقصد اسی کہ اس بندے دے پیر حرکت نہیں کردے جدوں تک وہ دی رضا شامل نہ ہوے، وہ دے ہاتھ حرکت نہیں کردے جدوں تک وہ دی رضا شامل نہ ہوے، وہ دی پلک نہیں اٹھدی جدوں تک وہ دی رضا شامل نہ ہوے، وہ دی زبان نہیں ہلدی جدوں تک وہ دی رضا شامل نہ ہوے، وہ دے
قرآن نہیں سنتے کوئی چیز جدوں تک وہی رضا شامل نہ ہوئے. تو جڑا بندہ اس قدر حق ابدیت ادا کر دے خالق کے کائنات دی بلانے اتنے حق معبودیت کیوں نہ ادا کر دے. اس واسطے دوستو ولایت اور امامت اور صحابیت اور بزرگی اور پھر نبوت اور رسالت کا مقام تے بڑا بلند ہے. لیکن آج کل جس طرح سچے اولیاء کرام کی جماعت موجود سی اور موجود ہے اور رہے گی، اسی طرح اللہ کے مقابلے کے جھوٹے رب فرعون بن گیا، نمرود بن گیا، کئی لوگ بن گئے. جیسے سچے رسول کریم کے مقابلے کے کئی لوگ نبی بن گئے. مرزا غلام احمد بن گیا، اسود انسی بن گیا، بہاءاللہ ایرانی بن گیا، اور ایک عورت سی بصرے دے رہن والی وہ بھی اپنے آپ کو نبوت کی دعوے دار کہلاندی سی. لیکن صرف یہ نہیں بلکہ اولیاء کے اندر بھی اسی طرح سچے اولیاء کے نال کچھ جھوٹے اولیاء بھی اپنے آپ کو ولی کہلانے والے، مرشد کہلانے والے، پیر کہلانے والے، رہنما کہلانے والے موجود نے. میرے کول کیڑی کسوٹی ہے کہ میں کسی کو سچا کہہ دیاں اور کسی کو جھوٹا کہہ دیاں؟ مینوں اتھارٹی کی ہے کہ میں کہہ دیاں؟ لیکن میرے کول رسول کریم کا فرمان بھی موجود ہے، غوث اعظم کی تعلیمات بھی موجود نے. آپ فرما دیں اس ویلے میں روحانیت کے مقامات بلند نو چھو گیا، حجابات اٹھ گئے اور فرش تو عرش تک میری نظریں جا پہنچیاں. میں غیب تھی آواز آئی عبد القادر جا تینوں نماز معاف کر دیتی ہے، روزے معاف کر دیتے ہیں، تینوں نماز معاف کر دیتی ہے. آپ فرمانے میں پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. او مینوں آواز دینے والا جڑا سی وہ اس طرح مینوں لگا جس طرح دھواں ہی دھواں ہے. او آدھوں کے ناری سی او دفع ہو گیا اور دھواں ہی دھواں میرے نظر آیا. لیکن بعد وچوں میرے کو لا کے معذرت کرنے لگا کہ میں بڑے بڑے ولیوں دے بیڑے غرق کر دیتے ہیں. اے ہوئی کہہ کے کہ تسی ہن عبادت کی تانوں کوئی ضرورت نہیں، ہن تے لوگ تہاڈی عبادت کرن، تہاڈے اگے سجدے کرن، تانوں رب منن، تسی بڑے قبولیت والے ہو گئے ہو، تانوں کسی اور کے سجدے کی کوئی ضرورت نہیں. تے میں جناب نو بھی کہنا آیا سی لیکن تانوں کس طرح پتہ لگ گیا ہے کہ رحمان دی آواز نہیں شیطان دی آواز ہے، اے رب دی آواز نہیں اے ابلیس دی آواز ہے. آپ نے فرمایا اے پہچاننے واسطے ولی اللہ کوئی مشکل نہیں، اس واسطے کہ ولایت کوئی الگ تھلگ چیز نہیں. اے شریعت ولایت دا پلیٹ فارم ہے، شریعت ہی ولایت واسطے رہنما ہے، شریعت ہی ولایت واسطے مشعل راہ ہے، شریعت ہی ولایت واسطے سب تو بڑا رہنما اصول ہے. میرے ضمیر نے فیصلہ کیتا ہے کہ 14 طبقہ رسول جنہوں رب تبارک وتعالی نے بڑے درجے عطا فرمائے انہوں اگر حکم نہیں آیا پیراں وچ ورم ہونے دے باوجود کہ جا تینوں نمازاں معاف کر دتیاں تے پھر رحمان ان معاف نہیں کیتی تے عبد القادر جو دا غلام ہے انہوں بھی رحمان نے معاف نہیں کیتی ہونی. اے آواز ہے تے شیطان دی ہو سکتی. اس واسطے شریعت میرے واسطے درس شناخت ہے، میں او دے تو پہچان لے او دے تو ہٹ کے جڑی آواز آوے وہ شیطانی آواز ہے اور او دی روشنی بھی جڑی آواز آوے وہ رحمانی آواز. میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی دی اس تعلیمات دی روشنی دی اندر ہی دیکھ سکنا ہے کہ شریعت تو سرے منہ ہٹ کے کوئی آدمی اگر کسی نو تربیت دیندا ہے مرید کہہ کے، کسی نو تربیت دیندا ہے روحانیت کہہ کے، کسی نو تربیت دا درس دیندا ہے مرشد کہہ کے، لیکن شریعت اور اسلام اور 30 پارے قرآن نالوں دا کوئی تعلق نہیں تو وہ جادوگر ہو سکتا ہے، ساحر ہو سکتا ہے، مکار ہو سکتا ہے، عیار ہو سکتا ہے، دلالت کے گڑھے میں گرنے والا ہو سکتا ہے، غلط کار ہو سکتا ہے، جہنم کا ایندھن ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اس واسطے کہ ولی اللہ کا معنی ہے اللہ کا دوست، اور عجیب کر لے کہ جو کچھ دا فرمان ہے او دا الٹ کرے اور پھر دعویٰ یہ کرے کہ میں او دا ہی دوست ہاں، تو پھر ایک دشمن ہے کہ دوست کو ہے تو حکم دی تابعداری کرے، حکم دی مخالفت کرے تے عدو اللہ، حکم دی تابعداری کرے تے ولی اللہ. پہچان کرا دیتی شریعت نے اور قرآن مجید نے. اس تو ہٹ کے کسی چیز کا نام ولایت نہیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الاستقامت اولا من الکرامت، فرمایا کرامت تو بہتر استقامت ہے. ولی وہ ہے
جدی زندگی بھر نماز قضا نہ ہوئے ولی وہ ہے جدی مجلس چ بیٹھنے والا لا یسقا جلیسہم جدی مجلس چ آدمی مسلسل چند دن بیٹھے تو دی طبیعت دے اندر عجز و انکساری اور کثرت توبہ اور کثرت خوف ربانی دے جذبات پیدا فرمایا علامات اولیاء نے لا یسقا جلیسہم ان کی محفل چون والا بدبخت نہیں رہندا محروم نہیں رہندا اور شریعت شناخت ہے ولایت دی اس واسطے دوستو جس طرح نبوت دے مقابلے تے جھوٹے نبی بن رہا ہے اور اسود انسی وغیرہ وغیرہ حتیٰ کہ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے ہارون رشید دے زمانے دا وہ دے دور دے اندر ایک بندے نے نبوت دا دعویٰ کر دیتا میں نبی ہاں انہوں شکایت پہنچی کہ آدمی دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں وہ کہنے لگا انہوں پکڑ کے لیا ہے وہ بڑا دانا بادشاہ وہ سمجھ گیا کہ بھوکا آدمی ہے اور مکر تو بغیر ٹھکر تو بغیر کوئی کچھ بھی نہیں ہوئے گا اس کے اندر جیل دے کمرے بند کر دیتا تالا لگا دیو ملاقات بند کر دیو وہ اپنے وزیر نو کہنے لگا ان 2-3 دن خوب رجا دے بٹیرے دے گوشت حلوہ فروٹ مرغے بالکل ہر وقت سے پڑتال لگی رہے انہوں رجایا 3-4 دن گزرے بادشاہ نے کیا جاؤ دے کو پتہ کرو ان کی حال ہے وہ کہنے لگا میں ٹھیک ہاں بادشاہ نے وزیر نو کیا جا کے دریافت کر وہ جو کہندا میں نبی ہاں کوئی اج کل انہاں دلوں دے اندر نئی وحی آئی ہوئے کوئی اللہ دا حکم آیا ہوئے وہ کہنے لگا بالکل ہے ہنے وحی آئی سی بادشاہ نے کیا پوچھ کے آؤ اج دے الفاظ کی نے اللہ دے وحی دے حکم کی سی وہ کہنے لگا میرے حکم ہے یا ایھا النبیو ایتھے ہی رہ رہیو کٹنے واسطے جو مگر نہیں ہے یہ تو نکلنے دی ہم کوئی ضرورت نہیں تو مطلب یہ ہے کہ تمام اس قسم دیاں عیاریاں پیٹ واسطے ہندیاں مگر نفتبعونی یحببکم اللہ نبی کریم دی اتباع دا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے اگر کوئی غوث اعظم بنن تو اتباع رسول کر کے اور اگر کوئی مہر علی بنن تو اتباع رسول کر کے اگر کوئی شمس الدین بنن تو اتباع رسول کر کے اگر کوئی امیر ملت بنن تو اتباع رسول کر کے اگر کوئی اعلیٰ حضرت بنن تو اتباع حضور کر کے اور اگر کوئی جناب امیر شریعت بنن تو اتباع حضور کر کے اگر کوئی محدث اعظم بنن تو اتباع رسول کر کے اگر کوئی شیخ الاسلام بنن تو اتباع رسول کر کے اور اگر کوئی حافظ عبد الکریم بنن تو اتباع رسول تمام بزرگان دین جنہاں دے سلاسل آج تک تھوڑے سامنے موجود نے انہوں دی سیرت دیاں کتاباں موجود ہیں ایک آدمی دس دے کہ انہوں نے عوامر دے خلاف کوئی چیز ایسی کیتی ہے جدی وجہ تو انہوں لوگ ولی کہندے نعوذ باللہ بلکہ انہوں نے زندگیاں صرف ہو گئی ہیں اس بات ہوتے کہ جدوں تک تسی رسول کریم دی اتباع کامل طور تے نہیں کرو گے ولایت تے درکنار تسی ادنا قسم دے مسلمان بھی نہیں ہو سکتے یہ وہ وجہ ہے کہ آج کل کئی قسم دے تانوں آوازاں نظر آندی ہیں اور روحانیت دے میدان دے اندر اس قدر کچھ نئے لوگ کود گئے کہ میں بعض دفعہ افسوس نہ لے کے نہ پیندا ہے اور بڑے افسوس نال تنقید کرنی پیندی ہے اور یہ لوگوں سنانا سمجھانا پیندا ہے کہ روحانیت دے میدان دے اندر کچھ لوگوں کی عدم تربیت اور عدم تعلیم دی وجہ تو ایسے لوگ چھلانگ لگا بیٹھے جنہاں دا دور دا واسطہ بھی ولایت نال عرفان نال اصلاح نال تزکیہ نفس نال تعلیمات قرآنی نال اور جناب نبی کریم دی اتباع نال نہیں ہو سکتا صریحاً حضور دی شریعت دے خلاف اقدامات کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دے خلاف آواز لوگوں کے سامنے پیش کرنے انہوں نے وچوں یہ مسئلہ ہے کہ کیا کسی مرد پیر نو عورت دبائے جنہیں اسی گھٹنا کہنے ہیں پنجابی تے جائز ہے ناجائز ہے اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہے اگر سینے چ نور ایمان ہوئے قلب دے اندر کملی والے دا اسلام ہوئے تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہ فرما دیتا ہے کہ تسی غیر محرم دے نال بے تکلف گفتگو بھی نہیں کر سکتے اور یہ فرما دیتا ہے کملی والے نے کہ اے نوجوان بھائی تو گرمیاں دیاں دوپہراں اور سردیاں دیاں لمبیاں راتاں دے اندر والدین دی غیر حاضری ہمشیرہ والے کمرے وچ احتیاط واسطے نہ لیٹیا کر کیونکہ شیطان ہر بندے تے نال ہے ہو سکتا ہے تیری نظر تیرا فکر تیرا عمل کسی غلط سوچ چپے کہ تو لمبے امتحان چپے جائے تے بجائے متبع خلیل ہون دے متبع نمرود بڑھ جائے بجائے غلام کلیم ہون دے غلام فرعون بڑھ جائے اور بجائے غلام حسین ہون دے غلام یزید بن جائے پرہیز دا سبق دیتا
پیر نو کسی اجازت دیتی سی کہ اس نے مرید اپنے طور تے بچیاں لے کے لگے کہ مرید عورتاں ساڈیاں بچیاں ہی ہوندیاں تیاں ہی ہوندیاں. رسول نے کیوں نہ صحابہ دیاں بچیاں فرمایا کہ میرا کلمہ پڑھنے کی وجہ تو تسی میریاں بیٹیاں بھی ہو, تسی میریاں بچیاں بھی ہو, اور میریاں بیویاں تہاڈیاں ماواں, اس وجہ تسی حقیقتاً بھی میریاں بیٹیاں ہو, اس وجہ تے تسی اے کم کریا کرو, اے کریا کرو, اے کریا کرو. رسول اللہ نو جدوں ضرورت ہوئی, قرآن مجید تو ثابت ہے, حدیث شریف تو ثابت ہے کہ حضور اعتکاف بیٹھے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم دے سر نو بوجھ محسوس ہویا ہے, مسجد دے وچوں اعتکاف والا آدمی نکل نہیں سکتا, حضور تشریف لے آئے مسجد دے اس دروازے وچ جڑا حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے ول کھلدا سی, حضور اس دروازے چ آ گئے, حضرت عائشہ صدیقہ اس دروازے دے وچ آ کے اپنی گود وا کر دیتی ہے, حضور دا سر جھولی چ رکھیا ہے, جس مسجد چ رہیا ہے اور او دے وچ زیتون دا تیل انگلیاں دے نال لگاندیاں رہیاں. کملی والے نے کیوں نہ فرما دیتا کہ میں باوجہ اعتکاف مسجد دے وچ ہاں, اور اے میری بیوی تو اس حالت وچ ایک مسجد دے اندر تو آ نہیں سکدی تے کسی امت دی لڑکی نوں بھیج دیو میرا سر مر جائے, کسی فلان کہہ دے مینوں تیل لگا جائے, فلان کہہ دے میرا ہاتھ مل جائے, میں تھک گیا میری فلاں خدمت کر جائے. حالانکہ کملی والے کو امکان بھی نہیں سی. اللہ دی قسم محمد دے ہاتھ وچ اگر لاکھ بچیاں دا ہاتھ ہوندا تے محمد دا ہاتھ پھر بھی پاک سی, کوئی امکان بھی نہیں سی. لیکن خطیب پاکستان, مسلک حق اہل سنت و جماعت, علماء اہل سنت, عوام مصطفیٰ, یہ عوام اہل سنت کی سب بڑی غلطی ہے کہ اس قسم کے کام کرنے اور اپنے کو تصور پیش کر دینا کہ مرید ہونے تو بعد تمام عورتاں پیر دیاں بچیاں بن جاندیاں اور انہوں نے دبا سکتی ہیں. حالانکہ شریعت ستی بیٹی نو حکم دیتی ہے بالغ ہونے تو بعد باپ نو نہ دبا, اس واسطے کہ باپ دے نال بھی شیطان ہے, بچی دے نال بھی شیطان ہے. اجتناب و پرہیز کی شریعت نے حکم دیتی ہے. بامر مجبوری باپ جس ویلے وہ مزمحل قوا دا مالک ہوئے, یعنی اتنا بوڑھا کہ وہ اس دی رنگی جواب دے جائے, اس تو بعد بچی اس نو دبا سکتی ہے. اسی طریقے نال جو اتنا اجتناب دا حکم ہے, اودوں پیر نو کس نبی نے حکم دیتا سی کہ تو بچی پائی 25-30 سال دیاں بچیاں نو یہ کہہ دے کہ میری بیٹیاں ہو گئیاں, مرید ہو گئیاں اور منجی اتے آ کے دن رات مینوں دبا رہیاں. یہ کس ملک دی ولایت ہے, کس ملک دا ایمان ہے, کس ملک دا عرفان ہے, کس ملک دی یہ طریقت ہے. کون پیری فقیری کہندا ہے؟ اگر یہ پیری فقیری ہے تو رومی نے کیا گر ولی این است لعنت بر ولی. پھرو ساڈی اپنی غلطیاں اسی اکھاں نال اس قسم دے واقعات دیکھنے ہاں اور پھر کہنے ہاں کہ جناب یہ بڑے مرشد نے اور یہ بڑے پیر نے اور یہ بڑے فقیر نے. فقیری اور پیری اگر کسی جادوگری کا نام ہے تو پھر تو کسی اور لائن والوں آ سکتی ہے. اگر یہ مدینے والی دی تعلیمات کا نام ہے تو رسول کریم دی اتباع تو سرے منہ ادھر ادھر ہویا, نہ دل روشن ہو سکتا ہے نہ ضمیر منور ہو سکتا ہے. اس واسطے دوستو اسی طرح یہ مسائل نے کہ کسی پیر نو کو بندہ سجدہ کر دیندا اور وہ فرماندے جی سجدے دیاں دو قسماں ہوندیاں, ایک ہوندا ہے عبادت دا, ایک ہوندا ہے تحیت دا, ایک ہوندا ہے تعظیم دا, ایک ہوندا ہے جہالت دا, ایک ہوندا ہے فلانے دا. اپنے کولوں جتنی دل قسمیں بنا لو. ہن دکاندار دا گوشت نہ بکے تو لازمی طور تے ہوئی کئی قسمیں بنا لیندا ہے. وہ گردے ایک پاسے رکھ دیندا ہے, کلیجی ایک پاسے رکھ دیندا ہے, وہ اس پاسے لا پہ کہندا جی باسی یہ کل دا ہے, اے تازہ ہے, پکوڑے کنو فروٹ ہر آدمی اسی طرح بنا لیتا ہے تاکہ کچھ سستا کر کے ادھروں نکل جائے, کچھ مہنگا کر کے ادھروں نکل جائے. اسی طرح ایک چالاکی ہے جب جس کملی والے دی اسی امت ہاں اس نے واضح حکم دیتا ہے میرے رب تو بغیر اگر کسی آدمی اگے سجدہ جائز ہوندا میں اپنی امت دی عورتاں حکم دیندا کہ صبح اٹھ کے مرد اگے سجدہ کریا کرو, لیکن میری امت دے اندر اللہ دی ذات تو بغیر ہرگز کسی کے سجدہ کرنا جائز نہیں. اس وجہ تو میں اپنی امت دی عورتاں حکم ہی نہیں دیتا کہ تسی سجدہ کرو. یا رسول اللہ جڑا پاک تے مقدس دین تساں سانو عطا فرمایا ہے اور جڑا حضرت امیر ملت حضرت پیر میرے عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ ذریعے ساڈے تک پہنچے اور دین چ سجدے دے متعلق تساں کی فرمایا سی؟ آپ نے فرمایا نمازاں 5 فرض نے
اور انہوں دے اندر سجدے سی نماز جنازہ میں ایسے واسطے حکم دیتا کہ کھڑے کھڑے پڑھیا کرو او دے چ رکوع نہیں رہن دیتا او دے سجدہ نہیں رہن دیتا حالانکہ میت اگے پئی رہندی لیکن بندہ نیت کر لگیا کہندا کہ میں سجدہ نماز واسطے اللہ دے تو کہندا کہ میت پئی رہے میں تے دل والوں اللہ کے سجدہ کر رہا لیکن فرمایا پھر بھی اشتباہ پیدا ہوندا سی شرک دا پھر بھی بت پرستی دی بو پیدا ہوندی سی اس وقت میں کیا ساری نمازوں میں سجدے کرو لیکن جدوں میت اگے ہوئے تو پھر کھڑے ہو کے نماز پڑھو تاکہ اشتباہ تک پیدا نہ ہو آؤ کسی ولی دی میت ہوئے کسی مجدد دی میت ہوئے کسی غوث دی میت ہوئے کسی پیرانے پیر دی میت ہوئے کسی صحابی دی میت ہوئے فرمایا ہر کس تسی جھک نہیں رکوع جتنا میت دی نماز اگے جھک نہیں سکتے کہ جس رسول نے اس قدر پاکیزہ اسلام اور اس قدر معلّہ درجات توحید و سرروشناس کرایا اور اتنا اجتناب و پرہیز کا سبق دیتا کہ میت دی بخشش دی دعا بھی کرو انہیں یہ بھی کرو کہ کہو کہ 4 تکبیر نماز جنازہ لیکن تسی اودے رکوع کرو گے تے دائرہ اسلام تو خارج ہو سجدہ کرو گے تے دائرہ اسلام تو خارج ہو بے شک دل وچ کہندے رہو کسی سجدہ اللہ کے کر لگیا لیکن بظاہر تے کہ میت ہے فرمایا جدے بھی ذرہ پر بھی شبہ ہو پیدا ہوئے میرا دین خالص ہے دے شبہ والی کوئی چیز نہیں چھوڑی اس واسطے رسول کریم نے جنازے دے اندر رکوع تک جائز قرار نہ دیتا سجدے تک جائز قرار نہ دیتا پھر کون ہوندا ہے آدمی جڑا اے کہے کملی والا پھر جنازے دی 2 قسماں کر دیندا پیراں دے جنازے وی سجدہ ہوندا مریداں دے جنازے وی صرف قیام ہوندا اور پیراں دے جنازے وی سجدہ ہوندا 2 قسماں ہو جاندیاں جنازے دیاں لیکن رسول کریم نے فرمایا ایمان دی قسم بھی ایک ہے تقوی دی قسم بھی ایک ہے طہارت دی قسم بھی ایک ہے اور ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کے اندر قسمہ بنا دیتی ہیں جان تو پھر بھی تذبذب شکوک تے شبہات پیدا ہوندے اس واسطے ابو بکر صدیق تو لگ کے حضرت مولا علی تو لگ کے حضرت ذوالنورین تو لگ کے حضرت عمر بن خطاب تو لگ کے حضرت صدیقہ ام المومنین تو لگ کے سیدۃ النساء تو لگ کے آخری انسان جس نے پیدا ہو کے مرنا ہے اس تک جنازے دی قسم ایک رہ گی تاکہ دین محمدی کے اندر اللہ تو بغیر کسی کے سجدے دا شبہ پیدا نہ ہو سکے یہ ہے کملی والے دا دین اپنی مرضی نال اگر کسی آدمی نے گمراہ ہونا ہے غلط راستے تے چلنا ہے تے اس اپنا آدمی دا اپنا پروگرام ہے اور اگر کسی پیر نے غلط راستے تے چلنا ہے تے او دا ذاتی پروگرام ہے اے دا ولایت نال عرفان نال ایمان نال قرآن نال دین مصطفیٰ نال کوئی تعلق نہیں اسی طرح دوستو سانو خود شناخت کرنی پے گی انہاں چیزاں دی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الا فزور القبور فانها تذکر الموت فرمایا قبروں تے زیارت کرواتے جائیں جاؤ تے زیارت کریا اے نہ فرمایا الا فتسجدوا سجدے کیا کرو فزور القبور زیارت کیا کرو کھڑے ہو کے زیارت کرو بیٹھ کے زیارت کرو دعا مانگ کے آ جاؤ زورو دے لفظ کے اندر سجدہ نہیں ہوندا نہ رکوع ہوندا ہے یا کھڑے ہو کے زیارت یا بیٹھ کے زیارت حضور نے فرمایا قبور دے متعلق بھی میں زورو دا لفظ کہہ کے حکم دے دیتا ہے کہ نہ تسی اوتھے رکوع کر سکتے ہو نہ تسی سجدہ کر سکتے ہو زیارت کھڑے ہو کے ہوندی ہے یا زیارت بیٹھ کے ہوندی ہے یا آپ کھڑے ہو سکتے ہیں یا آپ بیٹھ سکتے ہیں لیکن سجدے اور رکوع عبادت کی شکل آپ قبور میں جا کر نہیں بنا سکتے نبی کریم نے فرمایا لا تجعلوا قبری وسنن میرا حکم سنو ایک طرف تے منظار قبری وجبت لہو شفاعتی میری قبر دی جڑا زیارت کرے گا واجب ہے قیامت کے دن میرے اوتے کہ میں دی شفاعت کراں میں شناخت کراں گا میں تلاش کراں گا میں ڈھونڈاں گا میری قبر دی زیارت کرنے والے آدمی میں چن چن کے دربار خداوندی پیش کراں گا کہ انہاں میرے قبر دی زیارت کیتی ہے یا اللہ انہاں دی شفاعت میں کرنا درجے بلند فرما لیکن فرمایا لا تجعلوا قبری وسنن خبردار میرے روزے تے آ کے میری قبر نو بت نہ بنانا مقصد کی سی کہ میری قبر تے سجدے نہیں کرنے آ کے زور القبور من زار قبری فرمایا اوتھے بھی زارا دا لفظ آیا ایتھے بھی زورو دا لفظ آیا اور ادھر لا تجلو قبری وسنن فرمایا میری قبر نو بت نہیں بنانا بتوں کی مقصد سی رسول کملی والا تے رسول ہے کملی والا تے قبر دے اندر نبی اللہ حی فرمایا اللہ دا نبی زندہ ہے اور اجساد الانبیاء لگتی نے فرمایا نبی دا جسم کھانا مٹی واسطے حرام کر دیتا گیا ہے وہ تے بت ہے ہی نہیں فرمایا جے تسی سجدے کرو گے تے پھر یہ سمجھو گے کہ بت ہے یا تصور لوگ کریں گے کہ بتوں کے سجدہ کر رہے ہیں کیونکہ میں غیر اللہ ہاں
میں نبی اللہ، میں حبیب اللہ، میں اللہ نہیں، میں اللہ دا دوست ہاں، میں اللہ دا رسول ہاں، میں اللہ دا محبوب ہاں، میں اللہ دا حبیب ہاں، میں اللہ نہیں۔ اور سجدے واسطے اللہ دی ذات ہی ہے، جڑا میری قبر تے آ کے سجدہ کرے گا او دا بھی میرے دین نال کوئی تعلق نہیں۔ نبی کہتے جڑا میری قبر تے آن تو منع کرے گا او دا بھی میرے دین نال کوئی تعلق نہیں۔ رسول کریم نے آن دے طریقے بھی بیان کر دیتے اور ادائیگی دعا اور صلاۃ و سلام دے طریقے بھی بیان کر دیتے۔ اگر زندہ رسول نو سجدہ کرنا جائز نہیں سی، اگر کملی والے دی قبر تے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں، تو کوئی آدمی حجتاں کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام نو سجدہ کیتا گیا، حضرت یوسف نو سجدہ کیتا گیا، فلان نو سجدہ کیتا گیا۔ دوستو میں اس تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسی اپنے آپ کوئی چیز نہیں، اسی اللہ دے حکم دے پابند ہاں۔ رب نے انہوں نے فرمایا سی فسجدوا لآدم فسجدوا، سجدہ کرو۔ جڑے سجدہ کرن والے سی وہ مقبول ہو گئے، جڑا منکر سی وہ مردود ہو گیا۔ اوتھے اللہ دا حکم سی کرو، سانو رب دا حکم ہے لا تعبدوا الا اللہ، تسی اللہ تو بغیر کسی کے سجدہ نہیں کرنا۔ اسی حضرت آدم دی نبوت دے قائل ہاں لیکن حضرت آدم دے امتی نہیں، حضرت یوسف دی نبوت دے قائل ہاں لیکن حضرت یوسف دے امتی نہیں۔ اسی جس نبی دی نبوت دے قائل ہاں او دے ہی امتی ہاں۔ ساڈے تے احکام نافذ حضرت آدم دے نہیں ہوندے، احکام ساڈے تے کملی والی دی شریعت دے نافذ ہوندے۔ اس واسطے ہیلے بہانے اور حجتاں کر کے کوشش کرے آدمی کہ من کسی مقام تو کوئی دلیل مل جائے اور کچھ مل جائے، حالانکہ درے رسول چھوڑ کے جان دی سن کسی اور پاسے ضرورت ہی کوئی نہیں۔ حضور نے کوئی کوشا نہیں چھوڑیا جدو کملی والے نے ساری مدد نہیں کی تھی۔ اور مولانا رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 3 مسافر اکٹھے سفر کر رہے سی، ایک سی یہودی، ایک سی عیسائی، ایک سی مسلمان۔ انہاں تیناں نوں رات آ گئی رستے دے اندر، مہینہ سی رمضان شریف دا۔ اور جس ویلے نماز پڑھی جا چکی تے روزے پہلو افطار ہو گئے، حلوہ تقسیم کرنے واسطے آ گیا کوئی آدمی کہ میں حلوہ تقسیم کرنا ہے۔ نمازیوں نے مل کے کیا ہے، مسافر نے انہوں نے حلوہ سارا دے دیو، اسی اپنے گھر جا کے روٹیاں کھا لیں گے۔ پرات بھری ہوئی سی حلوے دی اور رکھ دیتی۔ مسافر تینوں پیدل چلتے رہے سی سارا دن۔ ہر ایک دا دل لے سی کہ میں کھاواں، دوسرے دا دل سی میں کھاواں، تیسرے دا دل سی میں کھاواں۔ چنانچہ انہوں نے پروگرام میں بنایا کہ حلوہ اسی طرح رکھ دئیے اور یہ اوپر کپڑا تان دئیے، جڑا ساڈے تیناں وچوں صبح سب تو بہترین خواب سنائے گا وہ سارا حلوہ کھا لے گا۔ وہ اٹھے تینوں صبح، سب تو پہلو عیسائی اٹھیا، وہ کہنے لگا میری خواب سنو۔ مقصد ایسی کہ سارا حلوہ مینوں ملے گا۔ کہنے لگا میں جس ویلے سویا تے مینوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی رات نوں ملے، آپ دوسرے آسمان تے جلوہ افروز سی، مینوں فرمان لگے تے کیڑے مکوڑے نے صفحت تے لڑن گے، آ جا میرے کول آ جا۔ میں اوتھے گیا، اسی ہنے آیا۔ وہ یہودی اٹھیا، کہنے لگا میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے بلایا، میں حضرت موسیٰ چھٹے آسمان تے لے گئے، میں انہوں دے نال رہا اور میں اتوں ہنے آیا۔ کملی والے دا غلام مسلمان اٹھیا، اس نے بھی خواب سنانی سی۔ وہ کہنے لگا میرے کملی والا میں سہری ویلے ملے ہے، تو اس نے میں فرمایا یہ دوویں تے بے ایمان نے، تے تو روزہ کیوں خراب کر رہے ہو، اس کے کھا کے روزہ رکھ لے۔ تو وہ کہنے لگے پھر کی ہویا؟ اس کیا پھر کی ہونا سی، تساں اپنے نبی دا حکم منیا ہے، میں بھی منیا، میں وہ سہری ویلے دا کپڑا چک کے سارا حلوہ کھا میں کھا چلے۔ تو تساں وہ کہنے لگے وہ کپڑا چکیا، وہ سمجھے سی خواب سنا رہے ہیں، وہ سارا کھا گیا سی۔ وہ کہنے لگو ایک چیز کیتا جے، وہ پھر کہنے لگے تو سن بلا ہی لیں دو، آواز دے دو۔ وہ کہندا میں بڑی آواز دیتی لیکن ایک دوجے اسمان تے سی، ایک اٹھویں اسمان تے سی، آواز پہنچتی نہیں سی، میرا روزہ خراب ہو رہا سی۔ تو ثابت یہ ہوندا ہے کیفیات تو حالات تو کہ مسلمان نے جدوں بھی کملی والے یاد کیتا ہے، وہ سحری دا وقت ہوے، ادھی رات دا وقت ہوے، صبح دا وقت ہوے، شام دا وقت ہوے، رسول دیاں رحمتاں، اعانتاں، مدد ہر وقت سامنے ہار رہی ہے۔ تو سانو در مصطفیٰ چھوڑ کے کسی اور شریعت دے مگر جان کی کوئی ضرورت نہیں۔ ساڈا نبی کامل ہے، ساڈا دین اکمل ہے، ساڈا رب حق ہے، پیغام اس دا سچ ہے۔ میں امید کرنا کہ اللہ رب العزت جل مجدہ کاظم شانہ دے حکم دی تعلیمات دی روشنی اور اولیاء کرام دی تعلیمات دی روشنی تسی اپنے عقیدے دی صحیح بنیاد پر سمجھو گے اور سچے اولیاء کرام دے غلام بننے کی کوشش کرو گے اور مصنوعی ولایت دے دعوے دار امور شریعت دی صریحاً دھجیاں اڑانے والے انہیاں محفلاں تو اجتناب کرو گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما